بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورۃ الحج کے اعتبار سے سلسلہ تفسیر کی یہ 54ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 16ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ پچھلی نشست میں وَكَذَلِكَ كَذَلِكَ سے متعلق یعنی اس کا جو استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر جو معانی ہیں اور معانی کی جو وسعت ہے، اس کے جو متعدد استعمالات ہیں، وہ میں نے کافی حد تک جو ہے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے قرآنی مثالوں کے ذریعے۔ اس نشست میں یہ بات بتانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ۔ وَكَذَلِكَ کیا معنی كَذَلِكَ؟ اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو الکاف ہے، اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ یہ حال من ضمیر المصدر المقدر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ یہاں پر کاف مثل کے معنی میں، گویا کہ مصدر وہاں پر مقدر ہے۔ معنی کیا ہوگا اس کا؟ معنی یہ ہوگا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ ای مثل ذَلِكَ الْإِنزَالِ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت کریمہ ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَكَذَلِكَ کیا مطلب؟ کاف مثل کے معنی میں، یعنی مثل ذَلِكَ الْإِنزَالِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، کون سی آیتیں؟ وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ ایک انسان اپنی تخلیق کو جانتے ہوئے بھی دوبارہ جو اللہ تعالیٰ خلق فرمائیں گے اس کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے انسان کی تخلیق کو سامنے رکھا کہ تمہاری تخلیق کو سامنے رکھ، تم کو جو پیدا کیا گیا ہے اس مسئلے کو سامنے رکھیں۔ جب اس بات کو اللہ نے تفصیل سے ذکر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح سے تم نے اس مسئلے کا انکار کیا تو اللہ نے جو آیتیں نازل کی، تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کل قرآن مجید نازل کیا ہے، جس کی وجہ سے تم پر مکمل حجت قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس ایک مسئلے کے تناظر میں وہ جو آیتیں نازل کی گئیں جو قیامت کے وقوع کا انکار کرتے ہیں، تو زندگی کے ہر جز سے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے ایسے ہی قرآن نازل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت نازل کی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، مسئلہ صرف قیامت کے وقوع کا نہیں ہے کہ تم نے اس کا انکار کیا اور اس سے متعلق تفصیل سے بتا دیا گیا، تو زندگی کے متعدد اجزاء ہیں نا، انسان کی زندگی کے کتنے اجزاء ہیں، ہر جز سے متعلق اتنی تفصیلی معلومات بھی ہم نے ایسے ہی ذکر کی ہیں، ایسے ہی نازل کی ہیں، ایسے ہی اتارے ہیں جس طرح سے اس مسئلے سے متعلق ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ معنی اس کا وَكَذَلِكَ یعنی مثل ذَلِكَ الْإِنزَالِ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ، اسی انزال کی طرح جو اس مسئلے میں ہم نے آیتیں نازل کی، ہم نے قرآن مجید کو زندگی کے ہر جز سے متعلق جو ہے آیتیں نازل کی ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس تفصیل کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، کہ جس طرح سے ایک انسان اپنی تخلیق کو سامنے رکھ کر کے قیامت کے وقوع سے متعلق واقف ہوتا ہے، ویسے ہی زندگی کے ہر جز سے متعلق اللہ رب العالمین نے جو ہدایت ہمارے لیے عطا فرمائی ہے، جو قرآن نازل کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے اس بات کو تسلیم کریں۔ یہ جو ہی مقصود ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اس کا معنی ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، أَنزَلْنَاهُ میں جو ضمیر ہے وہ کہاں عود کر رہی ہے؟ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی قرآن مجید کی طرف عود کر رہی ہے، انزلناہ یعنی ہم نے اس کو نازل کیا۔ تو ضمیر جب عود کرے گی، لوٹے گی پیچھے، تو القرآن لفظی طور پر تو مذکور نہیں ہے نا، تو پھر کہاں لوٹ رہا ہے وہ؟ تو یہ عربی اسلوب ہے اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ مطلب بالکل واضح ہے، جو چیز یعنی مشہور ہے، معروف ہے، اور اس کی طرف کسی اشارے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ ضمیر کہاں پر عود کی جائے گی، وہ تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرف عود کر رہی ہے۔ اس طرح کی مثالیں بہت ہیں عربی زبان میں، عربی اسالیب میں،
اور قرآن مجید انہی اسالیب میں نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس کو ذکر کیا تھا۔ مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الصاد میں بیان فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے جو کہانی، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، حتی توارت، یہاں تک کہ چھپ جائے، کیا چھپ جائے، وہ جو ہیا کی ضمیر کہاں عود کر رہی ہے؟ الشمس کی طرف، لیکن کیا الشمس مذکور ہے وہاں پر؟ نہیں، لیکن مقصود وہی ہے، بات بالکل اتنی واضح ہے کہ اس کی صراحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ میں ہو جو ہے وہ عود کر رہی ہے ضمیر قرآن مجید کی طرف۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیات بینات، آیات بینات یعنی واضحات فی لفظها ومعناها، وحجت من اللہ علی الناس، یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں اتنی واضح ہیں، لفظی اعتبار سے بھی واضح ہیں، اس کے معنی کے اعتبار سے بھی واضح ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو قرآن مجید کو مکمل واضح طور پر نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو بے شمار صفات ہیں ان میں ایک نمایاں اور بڑی صفت یہ ہے کہ البیان، قرآن مبین، قرآن کو اللہ نے البیان کیا، یعنی اپنے پیغام میں واضح ہے، وہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس میں، کوئی ابہام نہیں ہے اس میں، اپنے پیغام میں بالکل واضح ہے۔ توحید سے لے کر کے زندگی کے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں جس میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، سب میں قرآن اپنے پیغام میں مکمل طور پر جو ہے مبین ہے، اور یہ بیان اس کی صفت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم ہے، جو اس آیت کریمہ کا تتمہ ہے، بلکہ پچھلی کئی آیتوں کا جو ہے مطلب وہ ایک ذیل کے طور پر ہے، یعنی جو سبھی باتیں بتائی گئی ہیں اب تک انہی کو جو ہے مطلب ملخص کر کے ایک جملے میں بیان کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، یہ جو انا ہے، اس سلسلے میں محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں مختصراً یعنی بالکل ایجاز اختصار سے انہوں نے لکھا ہے، اور ابو القاسم ابن جزئی رحمہ اللہ التسہیل لعلوم تنزیل جو ان کی تفسیر ہے انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو انا ہے یہ آیات بینات اسی پر معطوف ہے۔ آیات بینات وَأَنزَلْنَاهُ آیات بینات وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیات بینات، یہ جو آیات بینات ہیں یہ تو مفعول ہے، تو یہ انا اسی پر معطوف ہے، انا اسی پر معطوف ہے، اس کو کہتے ہیں منصوبۃ المحل، یعنی یہ نصب کے حالت میں ہے، یعنی گویا کہ وہاں پر مصدر جو ہے ایک مقدر مانا جائے گا جو اسی پر معطوف ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، مقصود یہ ہے کہ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَهُدًى لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُمْ، اللہ رب العالمین نے واضح واضح جو آیاتیں نازل کی ہیں، ان آیات کی روشنی میں اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں راہ راست پر لاتے ہیں، یعنی وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں جو بات بتائی گئی ہے وہ دل کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سادگی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں اس بات کو، یہ تو میں نے فنی طور پر جو بتائی تھی پیچھے کی باتیں، اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہو سکتی ہے اگر اس فن سے واقف نہ ہو، اعراب اور ترکیب سے واقف نہ ہو تو۔ اب اس کا معنی مفہوم میں سادگی سے بتاتا ہوں تاکہ ہمیں اللہ کا پیغام سمجھنے میں آسانی ہو۔ یعنی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی ہم نے جو آیاتیں نازل کی ہیں، قرآن میں جو آیاتیں نازل کی ہیں وہ تو بہت واضح ہیں اپنے پیغام میں، یہ قرآن اپنے پیغام میں بہت واضح ہے، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو جو بالکل واضح ہیں نازل کی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان آیات پر عمل کرنے کے لیے، ان آیات کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں چنتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اختیار کرتے ہیں۔ یعنی بات تو بہت واضح ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کسی پر واضح ہوتا ہے اور کسی پر نہیں، کسی کو سمجھ میں آتا ہے کسی کو نہیں، یہ مقصود نہیں ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ رب العالمین نے آیتیں تو واضح نازل کی ہیں ضرور، لیکن کسی کو اللہ رب العالمین سمجھ دیتے ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں دیتے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے، سمجھ تو سب کو دی ہے رب العالمین نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے۔ قرآن مجید کی آیات اتنی واضح ہیں کہ ایک انسان بیٹھ کر کے سنے سمجھے تو بات کو اچھی طرح سمجھ لے سکتا ہے، بات اسے واضح ہو جا سکتی ہے، لیکن اسے قبول کرنا، اس کو بطور دین کے جو ہے مطلب اختیار کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو توفیق نہیں دیتے ہیں۔ یہ گویا کہ بہت ہی اہم بات ہے، سبحان اللہ العظیم، بہت ہی اہم بات ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے ایک طرف یہ بتایا کہ یہ اپنے پیغام میں واضح ہے، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ رب العالمین نے ان آیات کو واضح طور پر نازل کیا تاکہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔
جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے رب العالمین۔ قرآن تو اپنے آپ میں واضح ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ وَلَهُ الْحِکْمَةُ التَّامَّةُ وَالْحُجَّةُ الْقَاطِعَةُ، کہ اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہے، اور اللہ رب العالمین کی حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں، اور حکمت تامہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس عظیم ہدایت کے لیے اختیار کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العالمین گمراہ کر دیتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہوتی ہے، اور یہی عدل ہے رب العالمین کا، سبحان اللہ العظیم۔ کائنات میں جب آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کہ ہم انسانوں کی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے، یا مشاہدہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو جو ہے دور رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، قرآن مجید کو پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ملتی ہے، سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اللہ کے دین کو اختیار کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن کیا فی نفسی ہی اسلام پیچیدہ ہے؟ ابداً، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن مجید تو اپنے پیغام میں واضح ہے، لیکن اس کو اختیار کرنے کی توفیق وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتے ہیں۔ ایسا فیصلہ کیا اصل کے اعتبار سے یہی ہے، جیسے سورۃ الانبیاء میں اللہ نے کہا لا یسأل عما یفعل، اللہ کیا کرتے ہیں اللہ کے بارے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو ایسا فیصلہ کیوں کیا، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کو کیا مطلوب ہے کہ ہم اس دین کو قبول کریں، یہ مطلوب ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم کو۔ اللہ تعالیٰ کس کو اختیار کرنے کی توفیق دیتے ہیں، کس کو نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے، اس کے بارے میں اللہ سے کوئی پوچھنے کی مجاز نہیں، کوئی مکلف نہیں اس پوچھنے کا، نہ کسی میں دم نہ دم خم ہے کسی میں، نہ کوئی کسی اتنی جرات رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البروج میں کہ فعال لما یرید۔ دیکھو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کیے، ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے والوں کو سزائیں دی، جو حق کے مقابل رہے۔ اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا، فعال لما یرید، اللہ اپنے افعال میں مختار ہیں، جو چاہتے ہیں رب العالمین اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ اختیار یعنی یہ حکمت یعنی تامہ ہے، یعنی اس میں رتی برابر بھی خلل نہیں ہے، اس میں عدل ہی عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانعام میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، معروف مفسر، الجامع لاحکام القرآن، ان کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر میں انہوں نے اس آیت کریمہ کی جو ضمن میں لکھا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، کہا کہ علق وجود الہدایہ بِإِرَادَتِهِ۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ہدایت کو اپنے ارادے سے ربط کیا، اپنے ارادے سے جوڑ کے بیان کیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، یعنی کتاب ہدایت اللہ نے نازل کر دی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مطالبہ سب سے ہے، مطالبہ سب سے ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ ہم کو ہدایت نہیں دی ہے، مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ یہ کہہ کر کہ ہم پیچھے رہ جائیں کہ جو ہے ہم اللہ کا خود ارادہ ہے کہ ہم کو جو ہے نہیں قبول کرنا ہے، تو پھر یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ تو انسان بھوکا ہی رہے اور یہ کہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے منظور ہے کہ جو میں بھوکا ہی رہوں۔ اس کے گھر میں کوئی چور آئے تو جو کہے کہ ہاں آ کے چورا کر کے لے کے جائیے آپ، اللہ کو یہی منظور ہے کہ میں لٹتا رہوں، کوئی کہے گا ایسے؟ کسی نے آ کے اس کو ایک تھپڑ لگائے اس کو اور کہے کہ جو ہے یہی منظور ہوگا، یہی مقدر ہوگا، مجھے مار کے جائیے مجھے آپ۔ کسی نے اس کے ساتھ چھیڑخانی کی، اس کی چیزیں لے لی یا اس کا منصب لے لیا، اس کا کچھ کر لیا، اور یہ خوش دلی سے کہے بھئی یہی تو اللہ کو منظور ہے اور مجھے بھی منظور ہے یہ۔ ایسا کوئی کہتا ہے تو صرف ہدایت کے باب میں کیوں ایسی بات؟ سردی ہے تو ہم کیوں گرمی اختیار کرتے، کیوں گرم لباس پہنتے ہیں؟ یہی کہے کہ اللہ کو یہی منظور ہے۔ آدمی آ کر کے کسی کو اوپر سے ڈھکیل دے اور وہ مر جائے، اس کے اقربا آئے اور کہیں کہ نہیں یہی اللہ کو منظور ہے اور وہ مان کر کے چلے جائیں، ایسے ہو سکتا ہے؟ معقول بات ہے یہ؟ صرف ہدایت کے باب میں کیوں یہ بات؟ تو اللہ رب العالمین اسی لیے یہ سب دلائل رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں۔ خیر، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ رب العالمین ہم سے تو مطالبہ یہ کی ہے کہ یہ آیات جو ہے بینات ہیں، یہ واضح آیات ہیں، ہم کو تو قبول کرنا ہے۔ اب وہ قبول کی توفیق دل کس کا پھیریں گے رب العالمین؟ یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہیں۔ وَأَنَّ الْهَادِي لَا هَادِيَ سِوَاهُ، یہ ابو عبداللہ القرطبی کے قول ہے رحمہ اللہ۔ ایک قدیم مفسر ہیں جو ابن کثیر رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، ابن عادل سے معروف ہیں، ابن عادل سے۔ ابو حفص ان کی کنیت ہے، سراج الدین لقب تھا، جو اس دور کا جو رسم ہے نام رکھنے کی، لقب تھا سراج الدین ان کا، اور ابو حفص کنیت تھی۔
ان کا نام تھا عمر ابن علی ابن عادل، جو علمی دنیا میں ابن عادل سے معروف ہیں، وہ علماء دمشق میں سے ہیں، 775، ابن کثیر رحمہ اللہ سے 1 سال بعد وفات پائے وہ۔ ان کی تفسیر ہے اللباب فی علوم الکتاب، اس میں انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کے حوالے سے لکھا کہ قال اہل السنۃ والجماعہ، ایسے انہوں نے لکھا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ دلیل علی ان الہدایت غیر واجبۃ علیہ بل ہی متعلقۃ بمشیئتہ سبحانہ، کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر یہ، اللہ رب العالمین پر یہ مطلب واجب اس معنی میں نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی واجب قرار دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کا بندوں سے متعلق یہ حق ہے کہ دلائل ان کے سامنے واضح کرے، دلائل واضح کرے ان کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے دلائل واضح کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، دلائل تو سب کو واضح کی ہیں رب العالمین نے۔ یا سورج کسی کسی کے لیے واضح ہوتا ہے کیا؟ رات اور دن کسی کسی کے لیے واضح ہوتے ہیں؟ انسان کی تخلیق میں غور و فکر کوئی کسی کسی کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ یعنی آیات بینات کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ تو سب کے لیے، لیکن اس کی روشنی میں، اس کے نتیجے میں اللہ کے دین کو قبول کرنا، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، یہ مطلب ہے اس کا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یعنی دنیا بھر کے سبھی لوگوں کو دلائل تو سب پر واضح کی ہیں، یہ تو حجت قائم کر دیا اللہ رب العالمین نے، یہ بندوں کا ایک حق تھا جو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر دیا ہے ان کو۔ اور اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس حق سے متعلق جس کو چاہتے ہیں توفیق دیتے ہیں۔ لیکن بندوں کے حق میں جو معاملہ ہے کہ دلائل کو واضح کرنا چاہیے، وہ تو مکمل طور پر اس میں رتی برابر بھی کوئی غموض نہیں، یہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس میں۔ یہ جو ہے اہل علم کے اقوال ہیں۔ قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق متعدد آیات ہیں، مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر سورۃ الکہف میں بیان فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں بیان فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ تو اللہ نے قرآن مجید کو اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، قرآن اپنے پیغام میں مکمل واضح، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ان واضح آیات کو، ان آیات بینات کو قبول کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محض سمجھ نہیں مانگنی چاہیے، سمجھ تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، لیکن اس کو اختیار کرنا، اسے قبول کرنا، اسے دین کے طور پر پسند کرنا، اور اللہ رب العالمین سے راضی رہنا اللہ کے دین سے، اور اس پر عمل کرنا، اور اللہ کی بندگی کو جو ہے مطلب قبول کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ اس کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ بہرحال میں اس نشست کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، اس میں جو ہے اس کو بہت ہی مطلب کچھ تفصیل طلب ہے جو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ ہمارے والد والدہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی دونوں اللہ رب العالمین کے حضور پہنچ چکے ہیں، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو، خصوصاً ہمارے والد محترم جنہوں نے ہمیں دین پڑھایا، دین سے متعلق دلچسپی پیدا کرانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔